کہ مرزا صاحب یا تو آپ کھل کھلا کر کہیں کہ آپ مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ عالم نہیں ہے، تو آپ کا اعتراض مفتی منیب الرحمان صاحب کا نہیں ہوا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب لکھ کر دیں تو پھر ہم مناظرہ کریں، آپ کا اعتراض مسلک پہ ہوا ہے، مسلک اہل سنت پہ ہوا ہے۔ بھائی وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے، میں بھی اسٹیک ہولڈر ہوں، وہ کسی وجہ سے جواب نہیں دے رہے ہیں، میں حاضر ہوں، میں جواب دے رہا ہوں۔ آؤ اب میں مرزا کے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں اسے باہر نکالو، ایسا بحال ہو، میں اس مسلک کا نمائندہ ہوں، میں اسٹیک ہولڈر ہوں، اور الحمدللہ جیسے ایک باپ کے 5 بیٹے ہوں، اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی دے تو ان 5 بیٹوں کے حوالے سے کہیں بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب فلاں بھائی لکھ کر دے گا تو یہ جواب دے گا۔ جیسے بڑے بھائی کا اس بات کے اوپر حق ہے، ویسے چھوٹے بھائی کا حق ہے۔ ہم چھوٹے ہیں، ہمارے جو اکابر علماء ہیں وہ بہت بڑے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن اور باقی جس طرح آپ بہت سارے اداروں سے اور حوالوں سے آپ جو کالیں کروا رہے ہیں، تو میں اداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ماشاءاللہ اتنا معاملات مرزا صاحب کے ساتھ آپ کے ہیں تو پھر ان کو لگام ڈالی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، 26 نومبر 2023 اس تاریخ کے حوالے سے اس وقت پورے ملک میں بہت سارے لوگ ایکسائٹڈ ہیں، اور ہم سے بھی اس حوالے سے رابطے ہو رہے ہیں، مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس سب کو لے کر، اس تاریخ کو لے کر بحثیں چل رہی ہیں، اور مختلف علماء ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور کئی بہت سارے ایسے لوگ بھی بیچ میں آ گئے جنہوں نے اس حوالے سے کروڑوں روپے کی شرطوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ یہ جو 26 نومبر 2023 کی تاریخ ہے، یہ اس وقت جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور بالخصوص جو مذہب کے ساتھ شغف رکھنے والے لوگ ہیں، پوری دنیا میں جو اردو بولنے اور سمجھنے والے ہیں، 26 نومبر 2023 کی تاریخ کے حوالے سے وہ سارے کے سارے منتظر ہیں اور ایکسائٹڈ ہیں۔ میں بھی اس حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور بہت سارے وہ لوگ کہ جو اس حوالے سے ہم سے سوالات کر رہے ہیں ان کے اس میں جواب بھی آ جائیں گے، اور میری طرف سے بھی موقف کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں بہت سارے لوگوں کے علم میں ہے کہ 26 نومبر 2023 کے حوالے سے محترم اویس ربانی صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 26 نومبر 2023 کو میرے اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے درمیان ایک تاریخی مناظرہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اس بات سے بھی یقیناً جو لوگ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ بڑے عرصے سے مرزا صاحب بڑی تعلی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور بڑے تکبر اور نخوت کے انداز سے وہ ان چیزوں کی ویڈیوز بنا رہے تھے کہ میں مسالک کے لیے میری صورت میں ایک جناب برا وقت آیا ہوا ہے، اور ان لوگوں کے پاس میرے سوالات کا جواب نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے پورے مسلک اہل سنت کے علماء اور بڑی بڑی مقتدر ہستیوں کو گمراہ قرار دیا، بلکہ آگے بڑھتے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور غوث پاک، اور بڑی بڑی جو حضور داتا سرکار، اور بڑی بڑی جو علمی روحانی شخصیات ہیں، انہوں نے ان پر بھی ہاتھ صاف کیا، اور ان کے اوپر معاذ اللہ تکفیر کرتے ہوئے ایسی چیزوں کی اضافت ان کی طرف کی کہ یقیناً جس سے ان کا دامن جو ہے وہ پاک ہے۔ معاذ اللہ انہوں نے ان ہستیوں کو ختم نبوت کا منکر بنا دیا، اور نہ صرف یہ، ان کے تناظر میں انہوں نے پوری اہل سنت و جماعت کو معاذ اللہ مرزائیوں کے ساتھ، بلکہ مرزائیوں سے بھی کہا کہ یہ 2 ہاتھ آگے ہیں، اس قدر انہوں نے جلی ہو گئے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے مجھے بھی ایک ویڈیو میں مخاطب کیا، گو کہ اس کے پہلے بھی وہ کرتے رہے، لیکن اس ویڈیو کو وائرل بھی کیا گیا جس میں وہ میرا نام لے کر ویڈیو میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں۔ تو میں نے محترم اویس ربانی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں چند ماہ قبل میں نے اس بات کا اظہار کیا تھا، اور میں نے مرزا صاحب کو دعوت دی تھی کہ یہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر سے ویڈیو کھیلی جائیں، جو اعتراضات آپ کر رہے ہیں اور جو آپ مجھ سے جواب مانگ رہے تھے، ان اعتراضات کا جواب ہماری طرف سے علماء بارہ دے چکے ہیں، لیکن اس کو بار بار مرزا صاحب اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا جی یہ ویڈیو سے کام نہیں ہوگا، آمنے سامنے آئیں، بیٹھیں مہذب انداز سے، یا آپ مجھے اپنے پاس آنے کی دعوت دے دیں، یا میں آپ کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں میرے پاس آ جائیں، یا کسی تیسری جگہ پر ہم امن و امان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی شور، کوئی رولا، کوئی جھگڑا، کوئی کسی قسم کی دھکا مکی نہیں ہوگی۔ بلکہ اویس ربانی صاحب کا میں نے کہا تھا کہ انہی کی سالسی میں ہی وہ درمیان میں اینکر ہوں گے، اور جو سوال مرزا صاحب کریں گے میں جواب دوں گا، اور اگر درمیان میں کوئی چیز ہمیں ضرورت پڑی کہ اس کی وضاحت ہو تو وہ اویس ربانی صاحب اس کو اچھی طرح سے ٹیکل کر لیں گے، اور یوں ہمارے مناظرہ ہوگا، اور اس کی ریکارڈنگ وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ اور اس میں بھی کوئی
ایسا جو راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ مناظرے کا فیصلہ کون کرے گا. تو ویسے تو جناب روزانہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری ویڈیوز نے لوگوں کے سامنے حق اور باطل کو واضح کیا ہے. تو اگر آپ کی ویڈیوز جو آپ یک طرفہ بنا رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے حق اور باطل کا معیار بن سکتی ہیں، تو جب میرے سامنے بیٹھ کر مرزا صاحب کا ہمارا آمنے سامنے بیٹھ کر مناظرہ ہوگا تو کیا وہ لوگ روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے ہیں، وہ پتھر تو نہیں کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کس نے کیا سوال کیا اور کس نے آگے سے کیا جواب دیا. اور مرزا صاحب کے وہ اعتراضات کہ جو وہ بڑے سینہ تان کر اور بڑی پھکڑ بازیوں کے انداز سے اپنے سٹوڈنٹس کے سامنے اپنی اکیڈمی کے اندر بیٹھ کر وہ کرتے ہیں، تو جب وہ میرے سامنے کریں گے اور ہم ان کو علمی حوالے سے پھکی دیں گے، پھکی نہیں پورا پھکا دیں گے، تو پھر دنیا دیکھے گی کہ اس شخص کے علمی دلائل کے اندر کس قدر کمزوری ہے. تو اس حوالے سے مرزا صاحب کی طرف سے بھی پوڈ کاسٹ میں یہ اس کا سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک اور پوڈ کاسٹ ہوئی جس میں میری طرف سے دوبارہ چیزیں سامنے آئیں. ہم اس دوران کئی ماہ گزر گئے، تو چونکہ دونوں طرف سے مرزا محمد علی جیلمی صاحب اور ہمارے درمیان یہ پوڈ کاسٹ کے جو سلسلے ہوئے تو یہ محترم اویس ربانی صاحب نے ان کو ہوسٹ کیا تھا. تو اس حوالے سے ایک پورے ملک میں ایک چیز چل رہی تھی کہ بھائی مناظرہ ہو جائے، اور لوگ کمنٹس کر رہے تھے. تو مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے سٹوڈنٹس بھی اس چیز کو چاہ رہے تھے کہ یہ مناظرہ ہو جائے. تو اویس ربانی صاحب نے اپنی طرف سے 1 مہینے سے بھی زیادہ ٹائم ہوا ہے، انہوں نے 26 نومبر یعنی 1 مہینے سے زیادہ وقت رکھتے ہوئے انہوں نے 26 نومبر کی تاریخ انہوں نے اناؤنس کی کہ بھئی اس تاریخ کو مناظرہ ہو. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مرزا صاحب اس تاریخ کے حوالے سے اپنا واضح کریں اور وہ مفتی صاحب کے ساتھ یعنی میرے ساتھ مناظرے کے لیے بیٹھنے کو تیار ہو. میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی، میں نے گزارش کی تھی کہ گو کہ ربانی صاحب نے اس تاریخ کے حوالے سے مجھے اعتماد میں نہیں لیا، لیکن پھر بھی میں اس احقاق حق اور ابطال باطل کے اس عام فریضے کے لیے 26 نومبر کو مرزا صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد مرزا محمد علی جیلمی صاحب اور ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی طرف سے دیگر علماء کی طرف سے ویڈیوز پہ ویڈیوز آ رہی ہیں، اور مختلف ہیلوں بہانوں سے 26 نومبر کی جو تاریخ ہے اس کو بھی ثبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور مناظرے سے رائے فرار اختیار کرنے کا جو ایک پرانا لوگوں کا طریقہ ہوتا تھا اس کو جناب بروئے کار لایا جا رہا ہے، اور مختلف چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں مرزا صاحب کے سٹوڈنٹس کی طرف سے کہ یہ مناظروں کا فائدہ کیا ہے، مناظرے کی ضرورت کیا ہے، اس سے پہلے کب فیصلے ہوئے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، اس سے پہلے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کو چھوڑیے. چونکہ مرزا صاحب نے اپنی قوم کو یہ بتایا ہے کہ ان کے نزدیک حق اور باطل کی پہچان ویڈیو کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے، اور وہ تو اور زیادہ کھل کر کہتے ہیں کہ بھئی خود ہی کتاب کھولو، ترجمہ پڑھو قرآن و حدیث کا، اور تم اس میں سے اپنا دین اور مسلک نکال لو. تو بھائی ویڈیوز کے اندر جب آمنے سامنے مناظرہ ہوگا اور وہ دونوں طرف سے ریکارڈنگ ہوگی، بالکل واضح کلیئر کٹ کرسٹل کلیئر جس کو کہتے ہیں، بالکل وہ واضح چیز ہوگی، تو کیا عوام کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں جناب پھکڑ بازیاں کون کرتا ہے اور علمی دلائل کس کے پاس ہیں اور حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. اور یاد رکھیے یہ مناظرہ یہ کوئی علماء کی یا کل کے لوگوں کی یہ نکالی ہوئی روایت نہیں ہے. مناظرہ اللہ کے نبیوں نے کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے مناظرہ کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناظرہ کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے مناظرہ کیا، اور حدیث کی کتابوں میں یہ سارے مناظرے موجود ہیں. اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے مناظرہ کیا نجران کی عیسائیوں کے ساتھ، اور مناظرے کے بعد پھر مباہلہ وہ تو قرآن مجید کی آیات کے اندر موجود ہے. اور پھر اس کے بعد خود صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں کس کو نہیں معلوم ہے کہ خوارج کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس کا وہ مناظرہ جس کی وجہ سے 4000 کے قریب خارجی جو ہے وہ اپنے گندے مذہب سے تائب ہو کر وہ دوبارہ اسلام کے دامن میں وہ آ گئے. تو اس طرح سے یہ ایک تاریخ ہے مناظرے کی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر مجادلہ یا مقابلہ نہ ہو اور واقعتاً شرائط اور اصول کے تحت مناظرہ ہو تو اس کی افادیت سے انکار نہیں ہوتا. تو یہ اب جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے کہ جی جناب مناظرے میں کیا رکھا ہے اور کون فیصلہ کرے گا. تو جو مرزا صاحب کی ویڈیوز ہیں وہاں فیصلہ کرواتے ہیں کہ جو مرزا کہہ رہا ہے، جو حوالے حدیث کی کتابوں کے دے رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے. وہاں تو آپ اس کی بات کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں. تو یہاں آپ کو فیصلے کرنے کی بات آ رہی ہے
کیا یہاں آپ اسی طرح سے نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہاں کس بندے نے جناب بات کی اور اس کا کس نے جواب دیا اور کس نے جواب گول کر دیا اور کس نے کس کو کیسے پکڑا ہے؟ تو اس حوالے سے ایک اور چیز جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ مرزا صاحب کا مناظرے سے فرار کا ایک بڑا زبردست طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک شرط اپنی طرف سے لگائی ہوئی ہے، اور ان کے فالوورز اس شرط کو بہت زیادہ اس وقت ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جناب اہل سنت کی طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب، اور دیوبندی جماعت کی طرف سے مفتی تقی عثمانی صاحب، اور اہل حدیث جماعت کی طرف سے ساجد میر صاحب اگر کسی مناظر کو لکھ کر دیتے ہیں کہ اس کی یار میری یار، اس کی جیت میری جیت ہے، تو پھر میں مناظرہ کروں گا، وگرنہ میں مناظرہ نہیں کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ یہ شرط لگانا یہ شرط فاسد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی مسلک اہل سنت ہے، یہ کوئی آرمی کی طرح کا ادارہ نہیں ہے کہ جرنل نے لکھ دیا تو باقی سب کے نیچے والے لوگوں کے لیے وہ بات حجت اور دلیل ہو گئی ہے، یا یہ کوئی کسی ایک تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے کہ تنظیم کے صدر نے لکھ دیا تو باقی نچلے جو کارکنان ہیں ان کے لیے اس بات کی اہمیت ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہاں یہ مسلک اہل سنت ہے، اور اس مسلک میں جس طرح محترم قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، اسی طرح بڑی بڑی اور ہزاروں علمی اور مقتدر شخصیات ہیں، بڑے بڑے پیرانی عظام ہیں، اور جس طرح وہ سارے سٹیک ہولڈر ہیں اسی طرح میں بھی سٹیک ہولڈر ہوں۔ تو جب ہم سارے مسلک اہل سنت کے سٹیک ہولڈر ہیں تو آپ کا اعتراض مفتی منیب الرحمان صاحب پہ نہیں ہوا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب لکھ کر دیں تو پھر ہم مناظرہ کریں۔ آپ کا اعتراض مسلک پہ ہوا ہے، مسلک اہل سنت پہ ہوا ہے، اور مسلک اہل سنت پہ جتنا اختیار اور حق مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہے اتنا ہی اختیار اور حق میرا ہے۔ اور یہ لایانی سی بات ہے، اور یہ عام پڑھے لکھے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک مسلک کے نیچے کئی تنظیمیں ہوتی ہیں، اور تنظیموں کا باہم آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک تنظیم کے سربراہ کو دوسری تنظیم کے کارکنان اسی طرح کی اہمیت ہیں جیسے وہ اپنی تنظیم کے سربراہ کو دیتے ہیں۔ یہی مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ کے معاملے کو لے لیں تو کیا جو دعوت اسلامی کے کارکنان ہیں یا ان کا جو نیٹ ورک ہے، ان کے نزدیک مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات حجت ہے؟ اگر مفتی منیب الرحمان صاحب کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی چیز لکھ دیں، کوئی وہ اعلان کر دیں، تو کیا وہ جماعتی والے سے، مسلکی والے سے وہ پابند ہیں کہ وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس بات پہ لبیک کہیں، یا مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات ان کی بات ہو جائے گی؟ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کی جماعت ہے، جماعت اہل سنت ہے، دیگر ہمارے اہل سنت کی جو جماعتیں اور تنظیمیں ہیں، تو وہ ہر تنظیم کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے کارکن کے لیے وہی حجت اور دلیل ہوتی ہے۔ اور اگر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی بات کریں تو محترم قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب یہ صدر ہیں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے، اور میرے پیر و مرشد حضور قبلہ عقائی سیدی مرشدی پیر حسین الدین شاہ صاحب وہ سرپرست اعلیٰ ہیں، مرکزی سرپرست اعلیٰ ہیں تنظیم المدارس کے، اور اس تنظیم کا جو لا ہے یا اس کا جو قانون اور اصول اور ضوابط ہیں اس کے تحت جو مرکزی سرپرست اعلیٰ ہے اس کا درجہ صدر اور باقی تمام درجوں سے اور عہدوں سے بڑا عہدہ ہے۔ تو اب اگر آپ اس تنظیم کے حوالے سے ہی لیتے ہیں تو پھر مفتی منیب الرحمان صاحب سے بڑی شخصیات تو اور بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پوری دنیا کے اندر یہ بات تسلیم شدہ ہے۔ اب دیوبندی جماعت ہے، مسلک ہے، دیوبندی مسلک کی جماعتیں ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے لازمی نہیں ہے ان کی جو کارکنان ہیں کہ وہ سپاہ صحابہ کے سربراہ کی بات کو مانے، اور سپاہ صحابہ کے لیے سربراہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ ارشاد و توحید و سنت کے جو سربراہ ہے اس کی بات کو وہ مانے کہ وہ لکھ کے دے گا تو یہ کریں گے۔ اور آپس میں باہمی جماعتی اختلافات یہ بھی ایک ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے۔ تو تاہم جس طرح آپ نے اہل سنت پر کیچڑ اچھالا ہے تو اہل سنت میں جس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب ایک سٹیک ہولڈر ہیں اسی طرح حنیف قریشی بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے۔ آپ بار بار ان کی پیرانہ سالی کو دیکھ کر آپ چیلنج کرتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ باہر کڈو انہوں حوال لواؤ، ان کو یہ کرو، یہ میرا جواب دیں۔ اور بھائی وہ بھی سٹیک ہولڈر ہے، میں بھی سٹیک ہولڈر ہوں، وہ کسی وجہ سے جواب نہیں دے رہے، میں حاضر ہوں، میں جواب دے رہا ہوں۔ آؤ اب میں مرزے کے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں اسے باہر نکالو، ایسا حوال لواؤ، ایسا اکیڈمی میں چلو یار نہ لواؤ، اور یار میں آ جاتا ہوں، ایسا چہرہ کرواؤ، اس کو میرے سامنے بٹھاؤ تاکہ حق حق اور باطل باطل یہ واضح ہو، اور یہ جو اس وقت مخمسے کا شکار ہیں لوگ، اور یہ جو اس وقت پریشانی کی کیفیت ہے، اس سے نکلیں۔ اور میں یہاں مرزا صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب یا تو آپ کھلا کر کہیں کہ آپ مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، جسٹ آپ ایک سیلف آپ کی سٹڈی ہے اور اس کو دے کر آپ اپنی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے، آپ مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، تو آپ اعتراف کریں۔
تو بات ختم ہو گئی. ہم یہی کہیں گے کہ جی بس ٹھیک ہے ایک جاہل انسان ہے اور جاہل انسان کے ساتھ علماء کس طرح یہ مناظرہ کریں گے. لیکن ایک طرف تم جناب اپنے ایک فرقے کے بانی بن کر تم تمام مسالک کے علماء کو معاذ اللہ گمراہ اور کیا سے کیا تم فتویٰ لگاتے ہو, اور پھر اس کے بعد تم جناب اللہ یہ اپنی لاہیانی شرطوں کے پیچھے چھپتے ہو. میری جان اس طرح سے معاملہ نہیں ہوگا. اور میں یہاں یہ جو ان کا عذر ہے کہ مرزا صاحب, اور میں ایک اور بھی عرض کر دوں, میں کوئی فتنہ پرور شرارتی انسان نہیں ہوں. میں پاکستان میں یہ جو فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے میں اس کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اور ابھی جس وقت مرزا صاحب پہلے کہتے تھے برا وقت آ گیا ہے مسلکوں کے اوپر, وہ مرزا صاحب آپ تو بڑے جناب والا منہ بگاڑ کر تمسخر اڑاتے تھے. آپ بسم اللہ کریں یار. اچھا چلیں, آپ کو 26 تاریخ کے والے سے کوئی اختلاف ہے, جائیں آپ اپنی طرف سے ڈیٹ دے دیں یار, 2 مہینے بعد کی دے دیں, 1 مہینے بعد کی دے دیں, اور آپ کہہ دیں یہ ٹھیک ہے میں فلاں تاریخ کو بیٹھوں گا. اور اگر آپ 26 نومبر کو مناظرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو چلیں ایک اور ہم آپ کو سہولت دے دیتے ہیں. ظاہر ہے مناظرے سے پہلے شرطیں ہوتی ہیں, تو 26 نومبر کو ہم حاضر ہو جاتے ہیں. آپ ہاں تو کریں, ہم آپ کے پاس آتے ہیں, بڑے پیار سے بیٹھیں گے, کوئی رولا, کوئی جھگڑا, کوئی ہوٹنگ, کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. جسٹ ہم 3 4 5 لوگ آئیں گے آپ کے پاس, آمنے سامنے کیمروں کے سامنے بیٹھ کر آپ سے چند باتیں گفت و شنید ہوگی. آپ اپنی شرطیں رکھیے گا, ہم اپنی شرطیں رکھیں گے, شرائط موضوع طے کر کے ہم آپ کی مرضی سے جب آپ کہیں گے مناظرے کی اناؤنسمنٹ, ہم وقت کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے. لیکن جناب یہ پاگل بھی میں سمجھتا ہوں اس وقت اتنی ان کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ آپ کا رائے فرار ہے مرزا صاحب مناظرے سے. اور پھر اس کے علاوہ جو اوچھیت کنڈے ہیں وہ جو اس وقت چلے جا رہے ہیں, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اس حد تک جائیں گے, یا آپ کے لوگ, آپ کے اسٹوڈنٹ اس حد تک جائیں گے کہ کہیں پر جناب آئی جی صاحب کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, اور کہیں ہمیں ایسے میسیجز آ رہے ہیں کہ جناب آئی جی صاحب کا بیٹا آپ کا فالوور ہے اور آئی جی صاحب آپ کے فالوور ہیں. تو میں آپ ہی کے اسی ویڈیو کی وساطت سے میں قبلہ محترم آئی جی پنجاب سے گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ یہ تو ہمیں اور زیادہ خوشی ہوئی ہے حضرت کہ آپ بھی مرزا صاحب سے اور آپ کا بیٹا مرزا صاحب کا فالوور ہے. اگر ہے تو بسم اللہ, اگر نہیں ہے تو اس کے حوالے سے آپ ان لوگوں کے حوالے سے آپ کارروائی کریں کہ یہ آپ کے نام کے جھوٹ بولتے ہیں. اور اگر مرزا صاحب کا فالوور ہے آپ کا بیٹا تو میں اس بات پہ بھی تیار ہوں جی, بسم اللہ کریں. آئی جی صاحب کا بیٹا اپنے گھر میں اپنی کوٹھی پہ اس مناظرے کا ارینجمنٹ کرے, انشاءاللہ انیب قریشی وہاں بھی آئے گا, وہاں بیٹھیں گے. یار زیادہ لمبی چوڑی تو چیزیں ہی نہیں ہیں, یا چند چیزیں, چند کتابیں اور لیپ ٹاپس وغیرہ ہوں گے اور آمنے سامنے کیمرے ہوں گے, ہم وہاں بیٹھ کر مناظرہ کریں گے اور آئی جی صاحب کے بیٹے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور باقی جس طرح آپ بہت سارے اداروں سے اور حوالوں سے آپ جو کالیں کروا رہے ہیں, تو میں اداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ماشاءاللہ اتنا معاملات مرزا صاحب کے ساتھ آپ کے ہیں تو پھر ان کو لگام ڈالیے. یہ ایک طرف ہمارے اکابرین اور ہمارے مسلک کے اوپر انگلیاں اٹھائیں, اور اس کے بعد جب ان کو کوئی کہے کہ آؤ سامنے بیٹھ کر 2 باتیں کر لیتے ہیں, اس وقت یہ ان کو یاد ہے کہ ملک کے اندر بدامنی ہو رہی ہے. حالانکہ بدامنی کہاں ہو رہی ہے, بدامنی تو آپ کی طرف سے ہو رہی ہے. بھائی ہم نے کوئی روڈ بلاک نہیں کیے, کوئی کچھ نہیں کیا, دعوت مناظرہ دی ہے تو اتنی ایپ کھڑی کر دی ہے آپ نے, او بسم اللہ, اتنے زیادہ شور ڈل گیا ہے, کبھی کہاں سے فون, کبھی کہاں سے فون, کبھی کدھر سے کال, کبھی کس کو ڈال, کبھی کس کو بیچ میں ڈال. حضرت صاحب ایسے نہیں, جب آپ کی فیلڈ نہیں تھی آپ اس پنگے میں پڑے کیوں ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ الحمدللہ مسلک اہل سنت کے اندر ابھی اس مسلک کے دفاع کرنے والے موجود ہیں, اولیاء کرام کے غلام موجود ہیں, صحابہ کرام کے غلام موجود ہیں, انبیاء اعظام سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو مرزا صاحب یہ آپ نے ابھی سے اس قدر ہائپ کھڑی کر دی اور آپ ہائپر ہو گئے, اور کبھی کیا ہاتھ کنڈا, کبھی کیا ہاتھ کنڈا. میں آپ پر الزام نہیں لگاتا کہ آپ ہی یہ خود کر رہے ہیں, لیکن بہرحال جو آپ کے اسٹوڈنٹس جو اس حوالے سے کوشاں ہیں تو ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں آپ بھی وہ بابوں والے کام نہیں کر رہے ہیں کہ جس بابا پرستی کے حوالے سے مرزا صاحب کہتے تھے کہ یہ بریلوی بابا پرستی کر رہے ہیں. آپ بھی تو یہ بابا پرستی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ, پھر میں بھی آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ سے کہتا ہوں, او باہر کا ڈوس, او بسم اللہ, او بھائی باہر نکالو, اسے بٹھاؤ. کیوں؟ یہ کیا دلیل ہوئی فلاں سے لکھوا کے لاؤ تو میں مانوں گا, میں مانوں گا. میں اس مسلک کا نمائندہ ہوں, میں سٹیک ہولڈر ہوں, اور الحمدللہ جیسے
ایک باپ کے 5 بیٹے ہوں، اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی دے تو ان 5 بیٹوں کے حوالے سے کہیں بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب فلاں بھائی لکھ کر دے گا تو یہ جواب دے گا. جیسے بڑے بھائی کا اس باپ کے اوپر حق ہے ویسے چھوٹے بھائی کا حق ہے. ہم چھوٹے ہیں، ہمارے جو اکابر علماء ہیں وہ بہت بڑے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہمارا حق حاصل ہے ہمیں کہ ہم اپنے مسلک کا دفاع کریں. اور مرزا صاحب آپ کہتے ہیں جی کہ پھر ہر کوئی اٹھ کے آ جائے گا، تو مجھے سوال کرنا ہے آپ سے کہ آپ نے جو مصباحی صاحب سے ان کو دعوت دی تھی کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، اگر مصباحی صاحب آتے اور بقول آپ کے کہ آپ ان کو شکست دے دیتے تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا کہتے آپ نے کس کو شکست دی ہے؟ اور اگر آپ ہار جاتے تو پھر کیا کہتے میں کس سے آ رہا ہوں؟ ذرا غور تو کریں کہ یہ ایک طرف جناب میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو ایسے نہیں ہوتا جناب. بات یہ ہے کہ آپ نے ہمارے اکابرین اولیاء کرام پر انگلیاں اٹھائی ہیں. 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ علی اعلان معافی مانگیں اور کہیں کہ میں سمجھنے میں ان عبارات کو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ یقین کریں کہ آج کے بعد آپ کو ترکی ب ترکی جواب دیا جائے گا. اور وہ جواب ایسے نہیں ہے ویڈیوز کھیلنا چھوڑیں یہ ویوز حاصل کرنے کے لیے. اور آپ تو اپنی ویڈیوز کے اندر میرے والے سے کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں بریلویوں کے 3 بڑے مناظر ہیں اور ان میں سے دوسرے نمبر پہ آپ نے میرا نام لیا ہے. تو پہلے نمبر پہ آپ نے قبلہ حضرت مناظر اسلام مناظر اعظم مولانا سعید احمد اسد صاحب کا آپ نے نام لیا، دوسرے نمبر پہ آپ نے میرا نام لیا. تو اب بھول گئے آپ؟ تو اس کا مطلب ہے مولانا سعید احمد اسد صاحب اس مسلک کے مناظر اعظم تھے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب تو نمبر میرا ہی پیچھے ہے نا کہ میں ہی اس کا جواب دوں گا. تو اس حوالے سے آپ کی ویڈیوز آن دا ریکارڈ موجود ہیں. آپ میرے حوالے سے یہ کہہ چکے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ بھائی میں کوئی عام آدمی ہوں جس طرح آپ کہتے ہیں جی کہ پھر تو ہر بندہ ہی اٹھ کے کھڑا ہو کر مجھے چیلنج کرے گا. میں آلریڈی اپنے مسلک کی دفاع میں مناظرے کر چکا ہوں. میں دیگر مسالک کے ساتھ، دیگر کئی جماعتیں کے لوگوں کے ساتھ میں ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کر اور اس کے علاوہ عدالتوں میں جا کر ہمارے مکالمے مباحث مناظرے ہو چکے ہیں. تو اب وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو ڈنگ مار رہی ہے اور آپ کو تنگ کر رہی ہے کہ آپ جناب احقاق حق اور ابطال باطل کے اس معاملے سے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آپ بسم اللہ کریں، آپ کے پاس جو ہے وہ لے آئیں تاکہ قوم کو پتا چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. میں اتنے امید کرتا ہوں کہ مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس مرزا صاحب کو مجبور کریں گے کہ چلیں اگر 26 تاریخ کو وہ مناظرہ نہیں کرتے ہیں چلیں نشست رکھیں. ظاہر ہے ایک نشست مناظرے سے پہلے شرائط کے طے کرنے کے لیے وہ تو ضروری ہے، تو وہ اسی 26 کی تاریخ کو وہ نشست رکھ لیں. اور چلیں جی اگر آپ کو اویس ربانی صاحب کے ساتھ کوئی اختلاف ہے ان کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ سے، آپ اس کو آگے پیچھے کر دیں. آپ اس کو 26 کے بجائے اور تاریخ کر لیں، ہم سے رابطہ فون کے ذریعے سے، ہمارے فون سب کے پاس ہیں، کر لیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے کر لیں. او بھائی بیٹھو تو صحیح یار، او کسی طرح آؤ تو صحیح نا مرزا صاحب، تاکہ یہ معاملہ حل ہو. ویسے 26 تاریخ یہ بھی بڑی ایک زبردست بات ہے. بڑے مرزا صاحب کے حوالے سے بھی یہ 26 تاریخ بڑی بھاری تھی، اور چھوٹے مرزا صاحب 26 تاریخ ہی پتہ نہیں اویس ربانی صاحب کے منہ سے کیوں نکل گئی ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، بعض چیزیں خود بخود مینج ہو جاتی ہیں. تو آپ لگائیں نا نعرہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، اور ذرا ہاتھ لگا کے دیکھیں کدھر کدھر ڈیمیج ہوئی ہے. بسم اللہ.